حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ ابو طلحہ تم عمر کی غلطیاں تلاشنے کے لیے ان کے پیچھے نکلے تھے۔ یہ حضرت عمر تھے، کہتے تھے کہ اگر اسلامی سلطنت کی حدود پر ایک اونٹ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عمر سے اس کا سوال کرے گا۔ اور وہیں ایسے احکامات بھی جاری ہوتے تھے خلیفہ کی جانب سے، امیر المومنین کی جانب سے، کہ لوگ اس کی تہ تک نہ پہنچ پائیں، مگر خلیفۃ المسلمین کے اس حکم پر بعد میں جب غور کریں تو یہ لگے کہ واقعی اس منصب کا حق ادا کرنا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے الہام کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ملک شام سلطنت سے، دارالسلطنت سے بہت دور تھا، اور شام کی کسی بستی میں زنا کا تذکرہ ہوا۔ زناکاری کی جو سزا تھی اسلام میں کنواروں کے لیے، شادی شدہ لوگوں کے لیے، شاید اس علاقے کے لوگوں تک یا اس آدمی تک جس کا یہ واقعہ پتہ نہ ہو، تو ابھی زنا کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ زنا اسلام میں حرام ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ایک بڈھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کل ہی شام تو میں نے بدکاری کی ہے۔ وہاں کے والی اور قاضی حیرت میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاع بھیجی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے، آج ملزمین کو سزا دی جاتی ہے جن کا جرم ثابت تک نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی عزم کے ساتھ بلا کسی تعامل کے فوراً جواب دیا، اس اطلاع کہا کہ اسألوه ان کان یعلم او لا یعلم فإن کان لا یعلم فأعلموه فإن عاد فرجموه، پوچھو اس سے جانتا ہے یا نہیں، جاننے کی سزا اور ہوگی، اور نہ جاننے کے لیے اس کی کوئی باس پرسی نہیں ہے۔ اگر نہ جانتا ہو تو اس کو زنا کی حد بتلاؤ، فإن عاد، دوبارہ اگر ایسا کرے، فرجموه، تو اس کو سنگسار بے شک کر دو۔ یہ دینی فراست تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے ساتھ پولیس کا نظم قائم کیا۔ اس سے پہلے اسلامی سلطنت میں، اسلامی حکومت میں شرطہ کا یا پولیس کا کوئی نظام نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، اور سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار قرار پائے۔ والیوں کے لیے ان کا فرمان، جہاں کا گورنر بنا دیا وہ جس طرح چاہے رہے، لوٹ کھسوٹ کرے، یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ حسبہ کا بھی نظام قائم تھا، اور ان والیوں کی نگرانی کا بھی نظام قائم تھا۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار تھے، اور لوگوں کو جو پیغام بھیجتے تھے والیوں کے متعلق، آج زباں بندی کا دستور قائم ہے، کچھ نہ بولو ورنہ آفت آئے گی۔ وہاں دیکھو حاکم اعلیٰ کی طرف سے اپنے ماتحت حاکموں کے لیے رعایا کے نام پیغام جاتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انی واللہ، قسم کھاتے ہیں، قسم اللہ کی، ما ارسلو الیکم عمالا لیضربوا ابشارکم، میں اپنے کارندوں کو تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجتا کہ تمہاری چمڑیاں ادھیڑتے پھریں، ولا لیاخذوا اعشارکم، نہ تمہارے مالوں سے زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، انما ابعثہم او ارسلہم لیعلموکم دینکم، میں انہیں تمہارے پاس تمہارا دین سکھلانے کے لیے بھیجتا ہوں، فمن وجد غیر ذلک فلیرفعہ الی فانا آخذہ، تو اس کے علاوہ اگر کوئی بات کسی کو پہنچے تو بلا تردد میرے پاس اس کو لے کر کے آئے، میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ حکومت کی جانب سے جیسے میں نے کہا، والیان کی نگرانی کے لیے بھی لوگ متعین تھے، جن کے ذمہ دار اعلیٰ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بعض والیان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کے پاس، خود حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جب بیت المال کے پیسے سے انہوں نے تجارت کی اور مال زیادہ ہو گیا، تو جتنا عام تجارت سے نفع ہوتا تھا اس کو لے کر کے باقی سب بیت المال میں جمع کرا دیا۔ کسی والی کے پاس اگر اس کی آمدنی سے زیادہ پیسہ دیکھا تو آدھا مال ضبط کر کے بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے، اور ادنا شکایت پر اپنے والیان کو معزول کر دیا کرتے تھے۔
جو لوگوں کے درمیان مشکوک ہو گیا اس کو گورنری کے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں، فوراً اس کی معزولی کا فرمان جاری ہوتا تھا اور اس کی جگہ پر دوسرے والی جاتے تھے۔ سب سے جو قابل ذکر بات ہے کہ خلیفہ نامزد ہونے کے فوراً بعد جب اسلامی فوجیں شام کے اندر بہت ہی ہولناک معرکوں میں نبرد آزما تھیں رومیوں سے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے نام ایک پیغام بھیجا جس میں لکھا تھا کہ سنو، میں خالد ابن الولید کو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، معزول کر کے ان کی جگہ آپ کو نامزد کر رہا ہوں۔ مارکا کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپائے رکھا۔ جب جنگ میں فتح ہو گئی تب دھیرے سے حضرت خالد کو بتایا، حضرت خالد نے بھی بلا چون و چرا اس کو تسلیم کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جن کے کارنامے اسلام کی تاریخ کی پیشانی کا نور ہیں، آپ ایسے شخص کو اسلامی فوج کی سربراہی سے معزول کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہتا کہ مسلمان اس فتنے سے دوچار ہو جائیں کہ خالد کی کمانڈری کے بغیر ہم جنگوں میں جیت نہیں سکتے، اس فتنے سے بچانے کے لیے میں ان کو معزول کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے نزدیک ان کے بارے میں کوئی اور غلط فہمی یا کوئی برا خیال نہیں ہے۔ اور پھر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ نامزد کیا۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے تمام پہلوؤں کو ذکر کرنا تو بہت ہی وقت طلب اور دقت کا کام ہے، پھر بھی اکثر گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ موافقت قرآن آپ لوگوں نے سنا، ہیبت و جلال آپ لوگوں نے سنا، ہیبت و جلال کے کچھ مظاہر اور خوف کا کچھ عالم اور ان کی صفات خلقیہ پر کچھ روشنی ڈالی جائے اس سے پہلے کہ ان کے زندگی کے آخری ایام کی طرف آیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ یا عمر لو سلکت فجا لسلک الشیطان فجا آخر، کہ عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم کوئی ایک راستہ اختیار کرو گے تو تمہاری ہیبت کے وجہ سے شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لے گا، تم سے ڈر کر کے وہ اس راستے کو بدل دے گا۔ ایک مرتبہ بہت ساری عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں اور پردے کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ لگی، سب نے اپنے کپڑے درست کیے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو عمر، تمہاری آمد پر ان لوگوں نے اپنی حیتیں بنا لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول کا خوف نہیں کھاتی اور اللہ کا خوف نہیں کھاتی، عمر سے ڈرتی ہو؟ یہ آدمی جس کی یہ ہیبت اور یہ جلال تھا، اس کے گالوں پر 2 دھاریاں تھیں، گڈھے نما 2 لکیریں آنکھوں سے نکل کر کے اور ان کی ٹھڈیوں تک آئی ہوئی تھیں، اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کے گالوں پر 2 دھاریاں تھیں، اتنا روتے تھے۔ اور کبھی کبھی لوگوں کا بیان ہے کہ قیام اللیل میں کسی آیت پر اتنا روتے کہ صبح ہو جاتی، یہ ان کی رات کی عبادت کا حال تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حق کسی کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو وہ عمر کی زبان ہے۔ ان سب کے باوجود لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا میں نے تمہارے درمیان عدل و انصاف کیا یا نہیں کیا؟ حق کے اتنے متلاشی تھے۔ حیات طیبہ کے آخری ایام میں اپنی زندگی کے سن 23 ہجری میں حج کیا اور منا سے لوٹتے وقت مقام ابطح میں سواری بٹھائی، ریت سے تکیہ جیسا ایک ٹیلا بنایا اور چت لیٹ گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں بوڑھا ہو چلا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، رعایا بہت بڑھ گئی ہے، لہذا مجھے بلا کسی تقصیر واقع ہوئے اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے اپنے پاس بلا لے۔ اور
دعا کی کہ اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ مدینہ میں آخری جمعہ پڑھایا اور کچھ لوگوں میں خلافت کا معاملہ رکھا۔ آخری جمعہ میں بھی کہا کہ لگتا ہے کہ اب اس امت کی ذمہ داری کسی اور کو دے دی جائے، اور پھر جب ایک دن فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لؤلؤہ مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے، جس کو بعض لوگوں کے مطابق فیروز بھی کہا جاتا ہے، اس نے 2 دھاری خنجر سے آپ کے اوپر وار کیا فجر کی نماز میں، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف کا پڑھنا بہت پسند تھا، یا کوئی دوسری ایسی سورہ جو لمبی ہو تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ آپ نے ابھی تلاوت شروع ہی کی تھی کہ ابو لؤلؤہ نے خنجر مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا قتلنی قتلنی، مار ڈالا مجھے، مار ڈالا، اور پھر آپ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ہاتھ سے پکڑ کر کے آگے کیا انہوں نے نماز پڑھائی، ان کو لے کر کے ان کے گھر جایا گیا، اور ابو لؤلؤہ مار کے بھاگتے ہوئے جس کے پاس سے بھی گزرا اس خنجر کا وار کرتا چلا گیا، اور نتیجے میں بہت سارے لوگ اس خنجر سے زخمی ہوئے، کہا جاتا ہے 13-14 لوگ زخمی ہوئے، جس میں سے 7 لوگوں کی وفات آ گئی۔ آخر میں کسی مسلمان نے ان کو نیزہ مارا اور یہ اللہ کا دشمن اس نیزے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلایا جاتا، زخم کے راستے باہر نکل آتا، دودھ پلایا جاتا، وہ بھی زخم کے راستے باہر نکل آتا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب بچیں گے نہیں، لوگ آ کر کے عیادت کرنے لگے۔ ایک نوجوان آیا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس نے خیریت پوچھی، بات چیت ہوئی، جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، دیکھا کہ اس کا پائجامہ یا تہبند ٹخنے سے نیچے ہے، سوچا کہ کہلوا دوں کہ اس سے کہو کہ اپنا پائجامہ یا تہبند ٹخنے سے اونچے کر لے، پھر کہا کہ ردوا علی الغلام، واپس بلاؤ اس نوجوان کو، اور کہا کہ یا غلام ارفع ازارک فإنہ انقی لثوبک واتقی لربک، اپنا تہبند اونچا کر لو، وہ کپڑے کے لیے زیادہ صاف رہنے کا سبب ہوگا اور رب کے نزدیک زیادہ تقوی کا باعث ہوگا۔ اسی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے آخری وقت میں ان کے پاس موجود تھا، اور انہوں نے جب اپنی تکلیف سے بلبلانے لگے تو میں نے اپنے والد کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا، تو کہا کہ اسے زمین پر رکھو، میرے سر کو زمین پر رکھو، اور جب زمین پر رکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو میری نیکیوں کو ضائع نہ کرنا، اور پھر روح پرواز کر گئی، اور جاتے جاتے انہوں نے خلافت کے لیے 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا کہ میرے بعد میں وصیت تو نہیں کر پا رہا جس طرح سے ابو بکر نے میرے لیے کی، لیکن میں تم میں سے بہتر لوگوں کے درمیان اس معاملے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ لوگ ہیں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم۔ وفات 7 نومبر سن 644 عیسوی مطابق 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری مدینہ منورہ میں بدھ کے دن ہوئی۔ 10.5 برس خلیفہ رہے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ قبر میں حضرت عثمان، حضرت سعید ابن زید، حضرت صہیب ابن سنان اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے۔ حجرہ عائشہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے، اور دفن کے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جگہ بچی تھی وہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عائشہ سے جا کے اجازت لے لو کہ اگر میری وفات ہو جائے تو کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھ چھوڑی تھی، لیکن چونکہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو میں اپنے حصے کی جگہ ان کو دیتی ہوں۔ جب وفات نزدیک آ گئی، لگا کہ اب میں اس دنیا میں رہوں گا نہیں،
تو دوبارہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ سنو، جب مجھے غسل دے لینا، کفن دے لینا، تو دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور ان سے پوچھ لینا، اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے دفن کرو تو لے کر کے جانا، ورنہ عام مسلمانوں کی قبرستان جنت البقیع میں لے جا کر کے مجھے دفن کر دینا۔ حضرت ابن عمر دوبارہ کہتے ہیں، کہا کہ میں نے جو بات کہہ دی، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس سے پلٹنے والی نہیں ہوں۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے دوسرے ساتھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابدی نیند سو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو اپنی رضوان و مغفرت میں رکھے اور ہمیں ان کے اسوہ پر چل کر اپنی زندگیاں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔